شہنیلا کے جانے کے بعد حمزہ نے بے بسی سے اپنے پیچھے صوفے کی ٹیک لگا لی تھی اور اپنا سر صوفے پر رکھتے ہوئے آنکھیں ایک لمحے کے لیے بند کر لی تھی۔ وہ چند لمحے سکون کے چاہتا تھا جو کہ نہ جانے کب کے اس کے نصیب میں نہیں تھے۔ وہ کئی لمحے کسی سوچ میں گم رہا۔ ایک وقت ہوا کرتا تھا جب شہنیلا اس کی بہت اچھی دوست ہوتی تھی، لیکن اب تو کچھ بھی پہلے جیسا نہیں تھا۔ اب کچھ بھی پہلے جیسا نہیں ہو سکتا تھا۔ اس کی نظر میں اب وہ دوستی بھی کب کی ختم ہو چکی تھی۔ جس لڑکی سے وہ کبھی بلا جھجک سب کچھ کہہ دیا کرتا تھا، اب وہ نہ جانے کتنے ہی لمحے ویسے ہی آنکھیں بند کرے رہا۔ اور پھر اس نے آنکھیں کھولی اور سر موڑا تو اس کی نظر کھانے کی پلیٹ پر پڑی۔ وہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور کئی لمحے خاموشی سے کچھ سوچتے ہوئے بے دھیانی سے اس پلیٹ کو دیکھتا رہا اور پھر آہستہ سے ہاتھ آگے بڑھا کر اس پلیٹ کو اپنی طرف کیا اور پہلی نظر ہی اس کی اس نوالے پر پڑی جو کہ شہنیلا نے اس کے لیے بنایا تھا۔ حمزہ نے ایک گہری سانس لے کر اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ کیوں ہم دونوں کو اتنی تکلیف دے رہی ہو تم شہنیلا؟ یہ جانتے ہوئے بھی کہ سوائے دکھ کے اور تکلیف کے کچھ بھی ہاتھ نہیں آئے گا، پھر بھی کیوں نہیں باز آ رہی تم شہنیلا؟ وہ آہستہ سے اور سوالیہ لہجے میں خود سے ہی بولا تھا۔ پھر وہ وہاں سے اٹھا، اس کھانے کی پلیٹ وغیرہ کو اٹھایا اور کمرے سے نکل کر کچن کی طرف بڑھ دیا اور وہاں جا کر ان کو ویسے ہی ڈھانپ کر رکھ دیا اور خود ایسے ہی کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ حیدر جاگنگ کر رہا تھا۔ جب اس کا فون بجا تو وہ رکا اور اپنا موبائل نکال کر اس پر نمبر دیکھا اور جیسے ہی اس کی نظر نمبر پر پڑی تو اس کے چہرے پر بے اختیار مسکراہٹ پھیلی۔ اس نے کال آن کی اور بات کرنے لگا۔ ذہِ نصیب، آج کیسے اس وقت یاد کر لیا؟ وہ مسکراتے ہوئے بولا تھا۔ اس کی بات سن کر شہنیلا ہلکا سا مسکرائی تھی۔ بالکل، جیسے کہ تم اتنی صبح جاگنگ پر پہنچ جاتی ہو۔ اس کی بات سن کر وہ ہلکا سا مسکرایا اور ہاتھ میں پہنی ہوئی گھڑی پر وقت دیکھا۔ یہاں تو پھر 6:45 ہو رہی ہیں۔ وہاں تو رات کے 12:30 کا وقت ہوگا۔ 1 منٹ، آج پھر اس کی لڑائی ہوئی ہے کیا کسی سے؟ حیدر نے سوالیہ انداز میں پوچھا۔ شہنیلا اس کی بات سن کر بے اختیار حیرانی سے تجسس سے مسکرائی تھی۔ تمہیں کیسے ہر بار پتہ چل جاتا؟ حیرانی اس کے لہجے سے ظاہر تھی۔ حیدر نے ایک گہری سانس لی اور پاس پڑے ایک بینچ پر بیٹھ گیا۔ بالکل ویسے ہی جیسے رات کو جلدی سو جانے والی لڑکی مجھے آدھی رات کو کال کر رہی ہے۔ شہنیلا نے شرمندگی سے اپنے ماتھے کو چھوا تھا۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ تم حمزہ کی وجہ سے اب تک جاگ رہی ہو۔ اس کا لہجہ آہستہ اور سوالیہ تھا۔ شہنیلا نے ایک گہرا سانس لیا اور اپنے کمرے کے ٹیرس کا دروازہ بند کرنے لگی۔ حیدر کئی لمحے خاموشی سے کچھ سوچتا رہا۔ تمہیں وہ اتنا پسند کیوں ہے؟ اس کا لہجہ سوالیہ تھا۔ اس کی بات سن کر شہنیلا ایک لمحے کے لیے رکی اور پھر آہستہ سے چلتی ہوئی اپنے بیڈ پر آ بیٹھی۔ مجھے وہ پسند نہیں ہے، اس نے ایک گہرا سانس لیے ہوئے کہا۔ اس کی بات سن کر وہ ایک لمحے کے لیے شدید چونکا تھا، لیکن کچھ بولا نہیں کیونکہ وہ جانتا تھا کہ شہنیلا کے لیے حمزہ کی اہمیت کیا تھی اور اسی لیے اس کا دماغ اس جواب کو نہیں مان رہا تھا۔ اس کی بات سن کر حیدر کئی لمحے خاموش بیٹھا رہا۔ شہنیلا نے حیدر کو حمزہ کے بارے میں تب بتایا تھا جب اس نے خود حمزہ سے بھی اپنے جذبات کا اظہار نہیں کیا تھا، اور تب سے اب تک حیدر نے شہنیلا کی زندگی میں حمزہ کی اہمیت صرف بڑھتے ہوئے ہی دیکھی تھی۔ کسی سے اتنا بھی دل نہیں لگانا چاہیے کہ بعد میں تکلیف برداشت سے باہر ہو جائے۔ وہ محض اتنا ہی بول سکا تھا۔ شہنیلا بے بسی سے مسکرائی تھی۔ تم ہو نا مجھے سمجھانے کے لیے۔ اس نے مذاق کیا تھا۔ میں مذاق نہیں کر رہا شہنیلا، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کچھ چیزیں اس قدر تکلیف دیتی ہیں کہ کوئی دوسرا
کچھ چیزیں اس قدر تکلیف دیتی ہیں کہ کوئی دوسرا اس کا مداوع نہیں کر سکتا، وہ سنجیدہ لہجے میں بولا۔ اب کی بار شہنیلا کئی لمحے خاموش بیٹھی رہی تھی اور پھر وہ آہستہ آواز میں بولی، جب آپ کے اختیار میں کچھ نہ ہو تو پھر آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کا لہجہ سوالیہ اور اداس تھا۔ حیدر اس کے سوال پر ایک لمحہ خاموش رہا۔ میں خود ہی سوال کا جواب ڈھونڈ رہا ہوں، وہ آہستہ آواز میں گویا خود سے ہی بولا تھا، لیکن شہنیلا نے سن لیا تھا۔ گویا ہماری کشتی ایک ساتھ ہی ڈوبے گی۔ شہنیلا نے آہستہ آواز میں ہنستے ہوئے مذاق کیا تھا۔ اسی بات پر حیدر بھی مسکرایا تھا۔ پاگل، اس نے آہستہ سے کہا تھا، بس وقت نے بنا دیا ہے، وہ مسکراتے ہوئے بولی تھی۔ حمزہ بھی تقریباً ہونے ہی والا ہوگا، اس نے کچھ سوچتے ہوئے مسکرا کر مذاق کیا تھا۔ شٹ اپ، وہ فوراً بولی۔ وہ جانتی تھی وہ اسے اب تنگ کر رہا تھا۔ اب کی بار حیدر بے اختیار ہنسا تھا۔ ہنس لو جتنا ہنس سکتے ہو، اتنی دور جو بیٹھے ہو اسی لیے ابھی کچھ کر نہیں سکتی، لیکن خیر سے ایک بار واپس تو آؤ، پھر دیکھنا تمہارا کتنا اچھا علاج کرتی ہوں۔ اوہ، واپس سے یاد آیا، کب آنا ہے واپس؟ اس نے آخر میں سوال کیا۔ جب تم کہو، اس نے آہستہ آواز میں کہا۔ تم پھر شروع ہو گئے، پچھلے 4 مہینوں سے یہی کہہ رہے ہو اور پچھلے 3 سال سے ایک چکر بھی نہیں لگایا، وہ مصنوعی غصے سے بولی۔ میں تو ہر بار ہی سیریس ہوتا ہوں، تم جواب ہی نہیں دیتی۔ اب کی بار شہنیلا نے تنگ آ کر ایک بار گہرا سانس لیا اور پھر بولی، اس وقت میں مذاق کے موڈ میں لگ رہی ہوں، وہ تھکے ہوئے انداز میں بولی تھی۔ حیدر نے بھی یہ بات محسوس کی تھی۔ تم سو جاؤ، ابھی ہم اس بارے میں بعد میں بات کریں گے۔ وہ جانتا تھا کہ اگر اس کی نیند پوری نہ ہوئی تو سارا دن اس کا بے چین گزرے گا، لیکن وہ ابھی صرف اتنا ہی بولی تھی کہ حیدر بیچ میں ہی بول اٹھا، لیکن کچھ نہیں، یاد ہے پچھلی بار کیا ہوا تھا، اس لیے ابھی جا کر سکون سے سو جاؤ اور مجھے بھی جاگنگ کرنے دو۔ ابھی آخر میں اس نے بات بدلی تھی۔ ایسے کہو نا کہ تمہیں دیر ہو رہی ہے، جاؤ کرو جاگنگ جا کے۔ گڈ نائٹ، اس نے ناراضگی سے کہہ کر کال بند کر دی تھی۔ حیدر اپنا موبائل سائلنٹ پر رکھ کر گھٹنوں پر بازو رکھے سر جھکا کر خاموشی سے بیٹھ گیا تھا۔ وہ کسی گہری سوچ میں گم ہو گیا تھا۔ حیدر اور شہنیلا بچپن سے ہی سب سے اچھے دوست تھے۔ ایسی کوئی بات نہیں تھی جو یہ ایک دوسرے کے بارے میں نہ جانتے ہوں۔ وہ ہر معاملے میں ایک دوسرے کا ساتھ دیتے تھے، اور شہنیلا اور حمزہ کے بارے میں بھی پورے خاندان میں وہ واحد شخص تھا جو کہ جانتا تھا۔ شہنیلا نے یہ بات کبھی مذاق میں بھی کسی اور سے نہیں کی تھی۔